بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی اور لمبی عمر عطا فرمائی۔ ان کا ذکر قرآن پاک کے سورۃ القاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا خوبصورت سفر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک بہت پر اثر انگیز خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا اس زمین پر اس وقت آپ سے بڑھ کر بھی کوئی صاحب علم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی کا یہ انداز پسند نہ آیا، کیونکہ تمام علم کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا اور وہ تم سے زیادہ حکمت جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے اس بھائی سے ملنے اور علم حاصل کرنے کا شدید شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ میں انہیں کیسے ڈھونڈوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ کر سفر پر نکل جاؤ، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہی ہمارے بندے کا ٹھکانہ ہوگا۔ مجمع البحرین، دو سمندروں کا ملاپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ چٹان کے پاس پہنچے اور آرام کرنے لگے۔ اسی دوران وہ مچھلی عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، لیکن حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا بھول گئے۔ جب وہ اگلی صبح آگے نکل گئے اور تھکاوٹ محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا کھانا لاؤ۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا اور انہوں نے کہا، جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تو مچھلی سمندر میں غائب ہو گئی تھی اور شیطان نے مجھے یہ بات آپ کو بتانے سے بھلا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ وہ واپس اسی چٹان کی طرف لوٹے تو وہاں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ جو بھلائی اور علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس علم پر اللہ نے مجھے مطلع کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے، اور جس علم پر آپ ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں تب تک کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کا راز نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کے ملاحوں نے اللہ کے ان نیک بندوں سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جیسے ہی کشتی بیچ سمندر پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی نکال کر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے تڑپ کر کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان غریبوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ یہ سب ڈوب جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دھیرے سے یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک خوبصورت لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر شدید صدمے میں آ گئے اور بولے، آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا گناہ کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات دہرائی، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرمندہ ہو کر کہا، اگر آپ کے بعد میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔
پھر وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے، دونوں بھوکے تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانے کی درخواست کی، لیکن وہاں کے بخیل لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی بستی میں ایک پرانی دیوار تھی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے کہا، ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس محنت کی مزدوری لے سکتے تھے تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس یہی میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا راز۔ وہ کشتی چند غریب مزدوروں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کے قبضے سے بچ جائے اور ان غریبوں کا روزگار بند نہ ہو۔ اور وہ لڑکا بڑا ہو کر سخت سرکش اور کافر بننے والا تھا، اور اس کے والدین بہت نیک اور ایماندار تھے۔ اللہ نے چاہا کہ اس لڑکے کے بدلے ان نیک والدین کو ایک ایسی اولاد دے جو نیک، رحم دل اور فرمانبردار ہو۔ دیوار کا راز۔ وہ دیوار اس بستی کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک بہت صالح نیک انسان تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بچے جوان ہوں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لالچی لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ جب یہ راز کھلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے کہ ظاہری طور پر جو چیز بری نظر آ رہی تھی، ان کے پیچھے اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ اس سچی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ خوبصورت واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر بہت برے اور تکلیف دہ لگتے ہیں، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی بہترین حکمت چھپی ہوتی ہے۔ انسان کا علم بہت محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم اور اس کے فیصلے لامحدود ہیں۔ اگر اللہ ہمارے کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ اس سے بہتر عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے ان نیک والدین کو بدلے میں صالح اولاد ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔